اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ناظرین، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بہت بڑی بشارت دی کہ رمضان کے آخری عشرے کی ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اس ایک رات میں اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، یعنی 30,000 دنوں سے بھی زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اس ایک رات کی عبادت کا عطا فرماتے ہیں۔ یہ اس کی خاص عنایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں کی عمریں گزشتہ امتوں کے مقابلے میں کم ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے میری وجہ سے ان کے اعمال میں اس قدر خیر و برکت رکھی ہے کہ وہ نیکیوں میں طویل عمر پانے والوں سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، ذرا غور فرمائیے، سوچئے، اگر کہا جائے کہ ایمانداری سے کام کرنے والے شخص کو ایک دن کی مزدوری 1 مہینے کے برابر ملے گی تو ہر شخص اس دوڑ میں شامل ہونے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا اجر اور اس کا معاوضہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں 83 سال 4 ماہ سے بھی زیادہ کی بات ہو رہی ہے، اور دینے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل، جو ساری دنیا کے انسانوں کو عطا کرے تو اس کے خزانوں میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوتی۔ اور صرف یہی بشارت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اس رات عبادت کرنے والوں کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اور فرمایا کہ ان کو جہنم کی آگ سے نجات مل جاتی ہے، انہیں اللہ کی طرف سے جنتی ہونے کی سند حاصل ہو جاتی ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شب قدر میں ایمان کے ساتھ اور حصول ثواب کی نیت سے عبادت میں کھڑا ہو، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم رات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس خزانے کو ہم سے مخفی رکھا ہے، چھپا کر رکھا ہے۔ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ وہی ہوگا جس کی تعلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ہم نے تو بس 27ویں رات کو یقینی طور پر لیلۃ القدر مان لیا ہے، اس لیے اس رات کو مسجدوں میں خوب رش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور یہ بھی روایت ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ القدر کو پانے کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، ساری رات جاگتے تھے، گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اور دن میں تھوڑا آرام فرما لیتے تھے، پوری رات جاگ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے تاکہ لیلۃ القدر کی فضیلت حاصل ہو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ فضیلت ہمیں حاصل ہو تو رمضان کے آخری عشرے کی ساری راتوں میں عبادت کا اہتمام کرنا ہوگا۔ جو رات لیلۃ القدر ہوگی، ہمیں معلوم ہو یا نہ ہو، اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا، اور باقی راتوں کا اضافی اجر و ثواب اس جستجو میں لیلۃ القدر کو پا سکیں اللہ اضافی طور پر عطا فرمائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ رات عطا فرمائے اور اس ماہ رمضان کے تمام ثمرات سے ہمیں نوازے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔